آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک انڈسٹریل اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوں ایک نئے سیشن کے ساتھ۔ اور آج ہم لوگ بات کریں گے اتر پردیش پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جو آپ کا ایگزام ہونے والا ہے GIC کا، یعنی کہ گورنمنٹ انٹر کالج کا، جو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے اردو PGT کا امتحان جو ہے وہ آپ کا ہونے والا ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ کا پری ہوگا، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ ہے 14 جون کو آپ کا ایگزام جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ ابھی ایگزام سٹی یا ایڈمٹ کارڈ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، جیسی ہی انفارمیشن آئے گی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اسی سیریز میں آج ہم لوگوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ آج ہم لوگ بات کریں گے آپ کے 100 MCQ کوشچنس کی، جو صرف اور صرف GIC کے سلیبس کے اکارڈنگ اور آپ کے پیپر کے لیے کارآمد ہوں گے۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے اپنے اس سیشن کو جو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شعراء اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ نذیر اکبر آبادی، نور الحسن نقوی، میر تقی میر یا حنیف احمد نقوی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ حنیف احمد نقوی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ضروری ہے، غزل کے لیے، مثنوی کے لیے، قصیدے کے لیے یا سلام کے لیے؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ مثنوی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، شعر کی وہ کون سی صنف ہے جس میں کسی کے موت کا اظہار غم کیا جاتا ہے؟ غزل میں، مرثیے میں، قصیدے میں یا مثنوی میں؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ مرثیے میں کسی کی موت پہ جو ہے وہ اظہار غم کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، دلی کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا گیا ہے؟ میر درد کو، میر تقی میر کو، مرزا غالب کو یا مرزا محمد رفیع سودا؟ تو دلی کا مرثیہ میر تقی میر کی شاعری کو کہا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، یہ کس کا شعر ہے؟ فراق گورکھپوری کا، غالب کا، مجروح سلطان پوری کا یا علامہ اقبال کا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ یہ مجروح سلطان پوری کا شعر ہے۔ غلستہ لکھنؤ کس کی کتاب ہے؟ عبدالحلیم شرر، راشد الخیری، سجاد حسین یا مسعود حسین خان کی؟ تو غلستہ لکھنؤ جو ہے وہ عبدالحلیم شرر کی تصنیف ہے، آپشن A کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ آب حیات بالکل ہے، دربار یہ جو ہے وہ نہیں ہے، باقی جو ہے وہ تینوں ہیں، آب حیات، دربار اکبری اور سخندان فارس۔ آگے بڑھتے ہیں، حیات جاوید کس کی سوانح حیات ہے؟ الطاف حسین حالی، سر سید احمد خاں، نذیر احمد یا علامہ شبلی نعمانی؟ کوشچن نمبر 8 ہے، تو اس کا جو آنسر ہے اور آنسر ہو جائے گا آپشن 2، سر سید احمد خاں۔ اگر یہ پوچھتا کہ یہ کس نے لکھی ہے تو آنسر ہو جاتا الطاف حسین حالی۔ کب لکھی ہے؟ تو 1901 میں لکھی ہے، اور اس کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، میرا جی کا پورا نام کیا ہے؟ محمد ثناء اللہ ڈار، ثناء اللہ محمد ڈار، رضا اللہ یا ذکا اللہ ڈار؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن A، یعنی کہ ثناء اللہ ڈار۔ اور میرا جی کے جو ہے وہ نغمے بہت مشہور ہیں، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں گیت جو ہے وہ ان کے بہت مشہور ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، رز کس صنف سخن کا جز ہے؟ تو یہ مرثیے کا ہے، آپشن 2۔ آگے دیکھتے ہیں، ان میں سے کس ادیب نے سفر نامہ نہیں لکھا؟ شمس الرحمن فاروقی، انتظار حسین، ابن انصا اور احتسام حسین؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن A، شمس الرحمن فاروقی نے سفر نامہ نہیں لکھا ہے، بلکہ انتظار حسین، ابن انشا اور احتسام حسین، ان تینوں نے جو ہے وہ سفر نامہ لکھا ہے۔ احتسام حسین کا اکثر ایگزام میں آتا ہے، تو آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، ساحل اور سمندر جو ہے وہ ان کا بہت مشہور سفر نامہ ہے، اور انتظار حسین کا زمین اور فلک، یہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ ولی محمد، محمد ولی، محمد علی یا محمد متقی؟ کوشچن نمبر 12 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن A، یعنی کہ ولی محمد۔ اور ان کی پیدائش 1740 میں ہوئی، کہاں پر ہوئی؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں دہلی میں ہوئی، اور دہلی کا جو قدیم نام ہے وہ آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں اندر پرست ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، دوسروں کا خاکہ اڑانے والے صنف کو کیا کہتے ہیں؟ واسوخت، مثنوی، ہجو یا ریختی؟
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हिजो। आगे देखते हैं उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी, अफ़गानी, अरबी या तुर्की। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का क्या है, लफ्ज़ है। आगे देखते हैं एक शेर है, इसमें बताना है कौन सी सनद का जो है वो इस्तेमाल हुआ है। प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, भागती जाते हैं मोजे मोजे ये तमाशा देखकर। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हुस्न तालील। अनीस के ज़्यादातर जितने भी मरसिए आपको दिखाई देंगे उसमें आपको हुस्न तालील ही जो है वो सनद दिखाई देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं खाक हिंद किस शायर की तख्लीक है, ब्रज नारायण चकबस्त, अल्लामा इकबाल, मजाज लखनवी या अकबर इलाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ब्रज नारायण चकबस्त, जिनको हम लोग कौमी शायर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। रात और रेल के शायर का नाम क्या है, आसान सवाल है, ऑप्शन 2 हो जाएगा मजाज लखनवी। क्वेश्चन नंबर 18 मंगू कोचान किस अफसाने का किरदार है, नया कानून, कारोबार आदमी, टोबे टेक सिंह या तआस्सुब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नया कानून, और इस अफसाने के जो मुसन्निफ़ हैं वो है मंटू। इसी के साथ साथ टोबे टेक सिंह का भी एक किरदार है जो बिशन सिंह के नाम से जो है वो मशहूर है, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। और इसके खालिक भी कौन है, सादत हसन मंटू। आगे देखते हैं बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, ये मिसरा किस शायर का है, मीर दर्द का, मीर तकी मीर का, गालिब का, यह हसरत मोहानी का। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ख्वाजा मीर दर्द का क्या है, शेर है। आगे देखते हैं मीर अनीस को कौन सी सिनफ़ सुखन में शोहरत मिली, मरसिया, कसीदा, मसनवी या नज़्म। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मरसिया। क्वेश्चन नंबर 21 अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने डाली, GW लाइट्ज़र ने, पंडित मनफूल ने, मोहसिनुल मुल्क ने या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो अंजुमन पंजाब की जो बुनियाद है वैसे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है ऑप्शन ए, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमें 4 पे भी एक बार नज़रसानी करनी है। क्यों, क्योंकि JW लाइट्ज़र जो थे क्या थे, इस कमेटी के सदर थे जिनको जो है वो बनाया गया था, और ये जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के क्या थे, प्रिंसिपल थे, जिनको किसने अपॉइंट किया था, कर्नल हार्लाइड ने जो है वो अपॉइंट किया था। तो इसलिए इनके ही निस्बत से या इनके ही तआस्सुब से जो है वो क्या हुआ था, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इसकी क्या दी गई थी, रहबरी दी गई थी। तो ऑप्शन 4 जो है वो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मजाज का पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम है इसरारुल हक मजाज लखनवी, ऑप्शन 2। फ़ानी का तखल्लुस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ़ानी का तखल्लुस है शौकत यानी कि ऑप्शन ए। आगे देखते हैं किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वा को मौजू बनाया। तालीम का मतलब होता है एजुकेशन और निस्वा का मतलब होता है औरतों की तालीम। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने सबसे पहले तालीम निस्वा को मौजू बनाया और नावल लिखा था 1869 में, जो उर्दू का पहला नावल भी माना जाता है। इनमें से कौन सा नावल मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, इसरार माबिद, मैदान अम्ल, गोशे आफिद या खुदा की बस्ती। तो इसमें जो है वो पूछा गया है नावल कौन सा नहीं है, तो खुदा की बस्ती नहीं है। और उनका पहला नावल जो है वो क्या है, इसरार माबिद है, जो नामुकम्मल हुआ था, और एक रिसाला था जिसका नाम था आवाज़ हक, उसमें जो है वो ये शाये होता था, लेकिन बाद में अखबार बंद हो गया तो ये नावल भी बंद हो गया। आगे देखते हैं झेल में से कौन सी किताब अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, मजालिस-उन-निसा, सुखनदान फ़ारस, आब हयात या इंतखाब हयात। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मजालिस-उन-निसा। इसका कभी कभी सिन्फ पूछ लेता है, तो याद रख लीजिएगा ये जो है वो नावल सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है। आगे बढ़ते हैं अल्लामा इकबाल के उर्दू में कितने शेरी मजमूए हैं। तो उर्दू में यहाँ पे आपसे पूछा गया है उर्दू में कितने हैं, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं 4 हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 3 होता तो आंसर उसका जो है वो 3 हो जाता, क्योंकि इनका जो चौथा शेरी मजमूआ है वो आधा फ़ारसी में है और आधा जो है वो उर्दू में है। आगे बढ़ते हैं रानी केतकी की कहानी का अदब किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, वो दास्तान है, इंशा अल्लाह खा इंशा की, ऑप्शन ए। एक चादर मैली सी के मुसन्निफ़ का नाम क्या है,
یہ اکلوتا ناول ہے راجندر سنگھ بیدی کا، آپشن 4۔ میر تقی میر کی ولادت کہاں ہوئی؟ آسان سوال ہے، سب کو معلوم ہے، یہ ہوئی آگرہ میں۔ کب ہوئی؟ 1722 میں۔ اور وفات بھی لکھ لیجیے گا، 1800 میں ہوئی، لکھنؤ، 1810 میں، معاف کیجیے گا، لکھنؤ میں۔ آگے دیکھتے ہیں، شب قدر کس کی نظم ہے؟ داغ دہلوی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی یا میر حسن کی؟ کوشچن نمبر 31 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ محمد حسین آزاد کی کیا ہے، یہ نظم ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، شوکت علی خان کس شاعر کا اصل نام ہے؟ جگر، آتش، فانی یا محمد تقی؟ تو شوکت علی خان ہم لوگ کہتے ہیں فانی بدایونی کو، یعنی کہ آپشن 3 کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، اردو کا پہلا مثنوی نگار کون تھا؟ غواصی، فخر الدین نظامی، محمد علی یا ملا وجی؟ کوشچن نمبر 33 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا، اردو کا پہلا مثنوی نگار ہے فخر الدین حسن نظامی۔ دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، میر امن نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی؟ لارڈ ویلاجلی، جان گلگرسٹ، کرنل ہارلائڈ یا عطا خان تحسین کی؟ تو میر امن نے جو باغ و بہار لکھی وہ جان گلگرسٹ کے کہنے پر لکھی، جن کا پیشہ کیا تھا؟ ڈاکٹر تھا، اور رہنے والے کہاں کے تھے وہ رہنے والے تھے اسکاٹ لینڈ کے، اور ان کا انتقال کہاں ہوا؟ پیرس میں۔ آگے بڑھتے ہیں، فیروزہ کی شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ میرا جی، مجاز لکھنوی، معین احسن جذبی یا جان نثار اختر؟ تو فیروزہ کوشچن نمبر 35 ہے، آنسر ہو جائے گا 3، یعنی کہ معین احسن جذبی۔ موازان انیس و دبیر کس کی تخلیق ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، علامہ اقبال یا سجاد حیدر یلدرم؟ تو موازان انیس و دبیر جو ہے وہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، جو 1907 میں جو ہے وہ شائع ہوئی۔ کہاں سے شائع ہوئی؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ اتر پردیش کے آگرہ میں شائع ہوئی، جس میں تقابلی تنقید کی جو ہے وہ بنیاد پڑی، تقابلی تنقید کی بنیاد پڑی۔ آگے دیکھتے ہیں، مرزا دبیر کی ولادت کہاں ہوئی؟ تو دبیر کا جو دال ہے وہ کس کو ڈینوٹ کرتا ہے؟ وہ دہلی کو ڈینوٹ کرتا ہے، 1803 میں، یا بعض مرتبہ جو ہے وہ 1802 بھی آتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، مصحفی کا اصل نام کیا ہے؟ غلام حمدانی مصحفی، آپشن 1۔ جدیدیت کا علمبردار نقاد کون ہے؟ تو جدیدیت کا جو بانی مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے شمس الرحمن فاروقی کو۔ کریکٹ آنسر یاد رکھ لیجیے گا، شمس الرحمن فاروقی۔ ان کی ایک تصنیف بہت مشہور ہے، لفظ و معنی، اکثر ایگزام میں آتی ہے تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ہم وحشی ہیں، یہ کس کا افسانہ ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کا، منٹو کا، کرشن چندر کا یا منشی پریم چند کا؟ کوشچن نمبر 40 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کہ ہم وحشی ہیں جو ہے وہ کرشن چندر کا ہے، آپشن 3۔ آگے دیکھتے ہیں، نقد الشورا کس کی تصنیف ہے؟ نذیر صدیقی، ابن رشید، عبدالحق یا ابن جعفر کی؟ کوشچن نمبر 41 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ ابن جعفر کی تصنیف ہے کیا؟ نقد شورا۔ آگے دیکھتے ہیں، اردو میں چوتھا گیان پیٹھ ایوارڈ کس کو ملا ہے؟ تو ابھی تک اردو ادب میں جو ہے وہ 5 گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے وہ مل چکے ہیں، جس میں سے پہلا فراق گورکھپوری کو ہے، دوسرا قرۃ العین حیدر کو ہے، تیسرا علی سردار جعفری کو، اور چوتھا جو ہے وہ شہریار کو، اور 5واں ملا ہے گلزار صاحب کو۔ تو یاد رکھ سکتے ہیں آپ لوگ، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3 شہریار۔ اور یہ کب ملا تھا؟ 2007 میں۔ ان کے ایک تصنیف کا مجموعہ تھا جس کا نام تھا شاعر اعظم، اس کے لیے جو ہے وہ ان کو انعام سے یا گیان پیٹھ ایوارڈ سے جو ہے وہ کیا کیا گیا تھا؟ سرفراز کیا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 43، پردہ غفلت کس کا ڈرامہ ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کا، خواجہ احمد عباس، محمد مجیب یا عابد حسین؟ کوشچن نمبر 43 ہے، تو آنسر ہو جائے گا 4، عابد حسین کا۔ آگے دیکھتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس میں کون سی سند ہے؟ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نمرود کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ اس کا قصہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تو جہاں پر بھی ایسا واقعہ دیکھنے کو ملے تو آپ لوگ تلمیح لگا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، مزدوروں کا شاعر یا مزدور شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا احسان دانش کو کہا جاتا ہے۔ ان کی خود نوشت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر ایگزام میں آتی ہیں، تو آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، جہان دانش۔ اور انہوں نے مزدوروں کا شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں جو ہے مزدوری کی تھی، اور پھر وہیں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ مولانا الطاف حسین حالی کی جائے پیدائش کہاں ہوئی؟
تو حال ہی جو ہے وہ پانی پت میں پیدا ہوئے، تو آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، نظم جبریل و ابلیس کا شاعر کون ہے؟ اقبال، شاگر نظامی، غالب یا مومن خواہ مومن؟ تو آنسر ہو جائے گا علامہ اقبال جو ہے وہ جبریل و ابلیس کے کیا ہے؟ خالق ہیں، یعنی کہ وہ ان کی تصنیف ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، مسدس حالی کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ مرزا غالب کے، سر سید کے، اقبال کے یا نذیر کے؟ تو مسدس حالی جو ہے وہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے، جو 1879 میں لکھی گئی سر سید کی فرمائش پر۔ سب رنگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ مرزا غالب کا، اختر الایمان کا، اقبال کا یا امتیاز علی تاج کا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2 اختر الایمان کا۔ آگے دیکھتے ہیں، منٹو کے افسانے کا کیا نام ہے؟ کفن، گرہن، میری شادی یا ممی؟ منٹو کے افسانے کا آپ کو بتانا ہے، کوشچن نمبر 50 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ میری شادی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، تہذیب الاخلاق پرچہ کس نے نکالا تھا؟ مولانا آزاد نے، سر سید نے، نذیر احمد نے یا الطاف حسین حالی نے؟ تو تہذیب الاخلاق جو ہے وہ کس نے نکالا تھا؟ سر سید نے۔ اور تہذیب الاخلاق کہاں سے نکلتا تھا؟ بنارس سے، اور یہ 1870 میں نکلنا شروع ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، ابن الوقت کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا، منشی پریم چند کا، پروفیسر محمد حسن کا یا مرزا فرحت اللہ بیگ کا؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ آگے دیکھتے ہیں، ان میں سے احیام گو شاعر کون ہے؟ مرزا غالب، داغ دہلوی، مرزا محمد ہادی رسوا یا مضمون؟ تو آنسر ہو جائے گا 4 یعنی کہ مضمون کا تعلق جو ہے وہ احیام گوئی سے ہے۔ علی گڑھ تحریک کس صدی میں ابھر کر سامنے آئی؟ یہ 19ویں صدی میں ابھر کے سامنے آئی، آپشن 3۔ فورٹ ولیم کالج کب قائم کیا گیا؟ تو 1800 میں، آپشن اے ہو جائے گا۔ پطرس بخاری کا پورا نام کیا ہے؟ علی محمد، ولی اللہ، احمد شاہ یا احمد رضا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3 کوشچن نمبر 56 کا یعنی کہ احمد شاہ۔ حیات سعدی کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسین آزاد کی، الطاف حسین حالی کی، علامہ اقبال کی یا مجاز لکھنوی کی؟ تو حیات سعدی جو ہے وہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے، اور یہ اردو ادب میں پہلی سوانح حیات ہے جو لکھی گئی 1886 میں۔ ریاض الاخبار کس نے جاری کیا؟ ریاض خیر آبادی نے، آپشن 2۔ اردو میں ترقی پسند تحریک کس کی تصنیف ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی، اعتصام حسین، سید عقیل احمد یا قمر رئیس کی؟ کوشچن نمبر 59 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ خلیل الرحمن اعظمی کی تصنیف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، قلی قطب شاہ کس سن میں پیدا ہوئے؟ آسان سوال ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، آپشن ہو جائے گا 4 1566 میں۔ اور کہاں پر ہوئے؟ تو آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، گول کنڈا میں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، مثنوی شاہنامہ اسلام کس نے لکھی؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، اکثر ایگزام میں آ رہا ہے، تو آپشن ہو جائے گا 2 حفیظ جالندھری کی۔ گلزار نسیم کس صنف میں لکھی گئی؟ قصیدہ، داستان، ناول یا مثنوی؟ تو گلزار نسیم جو ہے وہ کیا ہے؟ مثنوی ہے، اور اس کے مصنف کا نام ہے دیا شنکر نسیم جو ہے وہ اس کے مصنف کا نام ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، دو ہاتھ کس کا افسانہ ہے؟ عصمت چغتائی، ضیاء انصاری، علی عباس حسینی، قرۃ العین حیدر؟ کوشچن نمبر 63 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ عصمت چغتائی۔ تھوڑا سا ٹائپنگ کا ایرر ہے، آپشن فرسٹ۔ سجاد ظہیر کی کتاب کون سی ہے؟ آگ کا دریا، انگارے، لندن کی رات یا لو ان پیرس؟ تو سجاد ظہیر کی جو کتاب ہے وہ ہے انگارے۔ اب آپ کہیں گے سر لندن کی رات بھی تو ہے، بالکل ہے، لیکن پورا نام ہے اس کا لندن کی ایک رات، تو اس میں ایک جو ہے وہ مسنگ ہے، اس لیے نہیں ہوگا بلکہ انگارے ہوگا۔ اور انگارے میں ان کے 5 افسانے شامل ہیں جو 1932 میں لکھے گئے تھے، اور 1933 میں اسے برطانوی حکومت نے کیا کر لیا تھا؟ ضبط کر لیا تھا، اور اسی کو جو ہے وہ ہم لوگ ترقی پسند تحریک کا سنگ میل کہتے ہیں۔ غبار خاطر کس کی تصنیف ہے؟ سید سلیمان ندوی، سر سید احمد خاں، علامہ اقبال یا مولانا ابوالکلام آزاد؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 مولانا ابوالکلام آزاد۔ جوش ملیح آبادی کس صنف میں مشہور ہوئے؟ تو وہ نظم میں۔ چند ہم عصر کس کی تصنیف ہے؟ تو بڑی مشہور تصنیف ہے، آپشن ہو جائے گا کریکٹ 4 یعنی کہ مولوی عبدالحق اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں،
تم آئے ہونا شب انتظار گزری ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ فیض احمد فیض کا، بشیر بدر کا، حالی کا یا غالب کا؟ کوشچن نمبر 68 ہے، تو آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 68 کا آپشن ہے فیض احمد کا۔ آگے دیکھتے ہیں آگرہ بازار کس کا ڈرامہ ہے؟ اسمت چغتائی کا، شمیم حنفی کا، محمد مجیب کا یا حبیب تنویر کا؟ آپشن 4 حبیب تنویر۔ منشی پریم چند کا سن پیدائش کیا ہے؟ تو 1880 آپشن 3 ہو جائے گا۔ یہ جو ہے وہ آپ کے آج کے سیشن میں ہمارے سوال تھے، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور آج کے سیشن میں اتنا ہی، اور ملتے ہیں پھر آپ لوگوں سے نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے شکریہ۔